بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں سیرت عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور آج ہم جانیں گے ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں۔ عرب میں نوشت و خواند کا حال۔ عرب میں خود مردوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا تو عورتوں میں کیا ہوتا۔ جب اسلام آیا تو قریش کے سارے قبیلے میں صرف 17 آدمی لکھ پڑھ سکتے تھے۔ ان میں شفا بنت عبداللہ عدویہ صرف ایک عورت تھیں۔ فتوح البدان بلازری امر الحظ اسلام کی دنیاوی برکتوں میں یہ واقعہ بھی کچھ اہمیت سے کم نہیں ہے کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ نوشت و خواند کا فن بھی فروغ پاتا جاتا تھا۔ بدر کے قیدیوں میں جو نادار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا تھا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ اسے مسند جلد میں درج کیا گیا ہے۔ صفہ والوں میں کم و بیش 100 اصحاب داخل تھے۔ ان کو دیگر تعلیمات کے ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ اسے مسند بن حنبل نے تحریر کیا ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ فن شفا بنت عبداللہ عدویہ سے سیکھا تھا۔ اسے ابو داؤد کتاب الطب میں لکھا گیا ہے۔ بعض اور صحابیات بھی نوشت و خواند سے آشنا تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج جو تھی، اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کم سنی کی شادی میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی فیضان صحبت نے سینکڑوں مردوں کو سعادت کے درجے اعلیٰ پر پہنچا دیا تھا، لیکن فطرتاً یہ موقع عام عورتوں کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ صرف ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اس فیض سے مطمئن ہو سکتی تھیں، اور پھر یہ نور آہستہ آہستہ انہی ستاروں کے ذریعے سے پوری کائنات نسوانی تک پھیل سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بیوہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبال عقد میں داخل ہوئی تھیں۔ اس بنا پر ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تنہا خالص فیضان نبوت سے مستفیض تھیں۔ لڑکپن کا زمانہ جو عین تعلیم و تربیت کا زمانہ ہے، ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ سعادت نے ظلمت اور نقص کمال کے ہر کو نہ اس سے الگ کر کے شان نبوت میں پہنچا دیا کہ ان کی ذات اقدس پر پر نور اور کامل بن کر دنیا کی صنف لطیف آبادی کے لیے شمع راہ بن جائے۔ باپ سے تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے قریش میں علم النصاب اور شعر کے ماہر تھے۔ اسے صحیح مسلم مناقب حسان نے روایت کیا ہے۔ قریش کے شاعروں کے جواب میں اسلام کے زبانداں شاعر چوٹی کے جو شعر کہتے تھے، ان کے متعلق کفار کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاح اور مشورے کے بغیر لکھے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی باب کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اس لیے علم انصاب کی واقفیت اور شاعری کا ذوق ان کا خاندانی ورثہ تھا۔ اسے مستدرک حاکم ذکر عائشہ میں درج کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کی تربیت میں نہایت سخت تھے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جرم پر کہ انہوں نے مہمان کو جلد کھانا کیوں نہیں کھلا دیا، ایک دفعہ مارنے کو تیار ہو گئے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد بھی اپنی لغزشوں سے باپ سے ڈرا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم باب القسم بین الزوجات میں درج کی گئی ہے یہ بات۔ کئی موقعوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سخت تنبیہ کی۔
صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم میں بھی اسے درج کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ موقع پیش آیا تو آپ نے ان کو بچا لیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ لکھنے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کا اصلی زمانہ رخصتی کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی زمانے میں پڑھنا سیکھا، قرآن دیکھ کر پڑھتی تھیں۔ صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لکھنا نہیں جانتی تھیں۔ اسے صحیح بخاری مسند احمد نے اپنی جلد میں لکھا ہے۔ احادیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا غلام ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لکھا کرتا تھا۔ اسے ترمذی اور مسند نے درج کیا ہے۔ اس سے یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ خود لکھنا نہ جانتی ہوں گی، لیکن بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ فلاں خط کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا۔ اسے مستدرک نے درج کیا ہے۔ عائشہ فی صحابیات میں ممکن ہے کہ روایوں سے مجازن لکھوانے سے بجائے لکھنا کہہ دیا ہو، جیسے کہ ایسے موقعوں پر عموماً بولتے ہیں۔ مجلس درس نبوی سے استفادہ وہ کیسے حاصل کیا کرتی تھیں؟ بہرحال نوشت و خوان تو انسان کی ظاہری تعلیم ہے، حقیقی تعلیم و تربیت کا معیار اس سے بدرجہ بلند ہے۔ انسانیت کی تکمیل، اخلاق کا تزکیہ، ضروریات و دین سے واقفیت، اسرار شریعت کی آگاہی، کلام الہی کی مغفرت جس قدر حاصل ہو سکتی تھی ان سے انہوں نے احکام نبوی کے بارے میں معرفت حاصل کی اور اس کا علم بھی اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تعلیم سے کامل طور پر بہرہ اندوز ہوتی تھیں۔ علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں ان کو یتولہ حاصل تھا، یعنی وہ بہت ماہر تھیں۔ تاریخ ادب کی تعلیم تو خود پدر بزرگوار سے حاصل تھی، یعنی ان کے والدین سے ہی حاصل تھی ان کو۔ طب کا فن ان وفود عرب سے سیکھا تھا جو گاہے بگاہے اطراف ملک سے بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے آخری دنوں میں اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ اتباع عرب جو دوائیں بتایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو یاد کر لیتی تھیں، یعنی کہ وہ ڈاکٹر بھی تھیں، طب کا علم بھی جانتی تھیں، اور یہ ان کا شوق تھا کہ جو کوئی بتایا کرتا تھا عرب کے لوگوں میں سے آ کر تو اس کو وہ یاد کر لیا کرتی تھیں ان ادویات کو۔ علوم دینیا کی تعلیم کا کوئی وقت مخصوص نہ تھا، معلم شریعت خود گھر میں تھا اور شب و روز اس کی صحبت میسر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بالکل ملحق تھیں۔ اس بنا پر آپ گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی بات کی وجہ سے کوئی بات سمجھ بھی نہ آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زنان خانہ میں تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ کر تشفی کر لیتی تھیں، کبھی اٹھ کر مسجد کے قریب چلی جاتی۔ اسے مسند عائشہ میں درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتے میں ایک خاص دن ان کی تعلیم و تلقین کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ اسے صحیح بخاری نے کتاب العلم میں لکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علمی سوالات وہ کس طرح کیا کرتی تھیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں، شب و روز میں علوم و معارف کے 20 مسئلے ان کے کان میں پڑتے تھے۔ ان کے علاوہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت یہ تھی کہ ہر مسئلہ کو بے تامل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی تھیں، اور جب تک تسلی نہ ہو جاتی صبر نہ کرتی۔ اسے مسند عائشہ میں روایت کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ من حوسب عذب، قیامت میں جس کا حساب ہوا اس پر عذاب ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں جرح و قدح شروع ہوئی تو وہ برباد ہی ہوا۔ اسے صحیح بخاری نے کتاب العلم میں درج کیا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض السماوات وبرزوا اللہ واحد القہار، سورہ ابراہیم میں،
کہ جس دن زمین و آسمان دوسری زمین سے بدل دیے جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ واحد و قہار کے روبرو ہو جائے گی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت پڑھی، وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ سورہ زمر کی آیت ہے، تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب زمین اور آسمان کچھ نہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پلسرات پر۔ اس نائے واز میں ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ برہنہ اٹھیں گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زن و مرد یکجاں ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف نظریں نہ اٹھائی جائیں گی؟ ارشاد ہوا کہ عائشہ، وقت عجب نازک ہوگا۔ صحیح بخاری نے سے روایت کیا ہے، یعنی اس وقت اتنا گہما گہمی کا دور ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد اتنے باریک سوال اٹھاتی تھیں اور پھر جب تک تسلی نہ ہو جاتی تو آپ سے اس کو بار بار پوچھتی، یعنی کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت عجیب سا نازک معاملہ ہوگا، کوئی بھی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ایک بار دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں ایک دوسرے کو کوئی یاد بھی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 موقع پر یاد رہے گا۔ ایک تو جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرے جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، تیسرے جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں 3 قسم کے آدمیوں کے لیے مقرر ہوئی ہوں۔ اسے مسند عائشہ میں روایت کیا گیا ہے۔ ایک دن یہ پوچھنا تھا کہ کفار و مشرکین نے اگر عمل صالح کیے ہیں تو اس کا ثواب ان کو ملے گا یا نہیں۔ عبداللہ بن جدعان مکہ کا ایک نیک مزاج اور رحم دل مشرک تھا۔ اسلام سے پہلے قریش کی باہمی خون ریزی کے انسداد کے لیے اس نے تمام رؤسائے قریش کو مجتمع کر کے ایک صلح کی مجلس قائم کی تھی، جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں لوگوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں عائشہ، ایسا نہیں۔ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن میری خطا معاف کرنا، یعنی یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کے ساتھ ایمان اور اللہ کا خوف اور نبی پر ایمان، یہ ساری چیزیں ہونی لازم ہیں۔ جہاد اسلام کا ایک فرض ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال تھا کہ جس طرح دیگر فرائض میں زن و مرد کی تمیز نہیں، یہ فرض عورتوں پر بھی واجب ہوگا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا۔ ارشاد ہوا کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے صحیح بخاری نے حج النساء میں روایت کیا ہے۔ نکاح میں رضامندی شرط ہے، لیکن کنواری لڑکیاں اپنے منہ سے آپ تو رضامندی ظاہر نہیں کر سکتی، اس لیے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکاح میں عورت سے اجازت لے لینی چاہیے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی، وہ شرم سے چپ رہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اسے صحیح مسلم نے باب النکاح میں درج کیا ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں اور اس ادائے حق کا سب سے زیادہ موقع عورتوں کو ہاتھ آتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ اگر پڑوسی ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ یہ سوال پیش کیا، جواب ملا، جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہر قسم کے سوال اٹھایا کرتی تھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جنگ اور جہاد اور گھریلو معاملات اور آس پڑوس، ہر قسم کے معاملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈسکس کرتی تھیں اور پوچھا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی چچا ان سے ملنے آئے۔ انہوں نے انکار کیا کہ اگر میں نے دودھ پیا ہے تو عورت کا پیا ہے، عورت کے دیور کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا چچا ہے، تم اس کو اندر بلا لو۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ،
انہم الی ربہم راجعون، سورہ مومنون کی آیت ہے، اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شک تھا کہ جو چور ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، کیا اس سے وہ مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عائشہ، اس سے وہ مراد ہے جو نمازی ہے، روزے دار ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے باوجود یہ عیب بھی موجود ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اس سے ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، اللہ کو بھی اس سے ملنا ناگوار ہوتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے موت کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل اللہ کا مشتاق ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ سے ملنے کی تڑپ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے آنے کا مشتاق رہتا ہے۔ اور کافر جب اللہ کے عذاب و ناراضی کے واقعات کو سنتا ہے تو اس کو اللہ کے سامنے سے نفرت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اللہ بھی اس سے نفرت رکھتا ہے۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 20 سوالات اور مباحث احادیث میں مذکور ہیں، جو در حقیقت ان کے روزانہ تعلیم کے مختلف اسباق ہیں۔ ان موقعوں پر بھی جہاں بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برہمی اور آزردگی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، وہ سوال اور بحث سے باز نہ آتی تھیں، اور در حقیقت خود آپ بھی اس کو برا نہیں مانتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات پر آزردہ ہو کر ایلا کر لیا تھا، یعنی عہد فرمایا تھا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس نہ جائیں گے۔ چنانچہ 29 دن تک آپ ایک بالا خانے پر تشریف فرما رہے، تمام ازواج بے قرار تھیں۔ اتفاق سے یہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ آپ یکم کو یعنی 30ویں دن بالا خانہ سے اتر کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ جس کی خوشی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا، اور پھر اس واقعے پر نکتہ چینی بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ ناراض کرنا تھا، لیکن مزاج شناس نبوت ان سب باتوں کے باوجود بھی خود نقش شریعت کی گراکشائی مقدم سمجھتی تھیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا 1 ماہ تک ہمارے حجروں میں نہ آئیں گے، آپ 1 دن پہلے کیوں پر تشریف لائے؟ یعنی اب یہ محبت کی ایک ادا ہے ان کی کہ اگر روٹھا ہوا نبی بھی ہے لیکن شوہر ہے، وہ ان کے پاس تشریف لے آتے ہیں تو پھر آگے سے سوال کرتی ہیں کہ آپ نے تو پورا مہینہ کا کہا تھا، آپ 1 دن پہلے کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا، عائشہ، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت نبی میں حاضر ہونا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، وہ اپنے خاندان میں برا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نہایت توجہ اور لطف و محبت سے باتیں فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس کو اچھا نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس سے لطف و محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا، عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ یاد یہ ہے، عرب کے عجز، بدوی اور دہقانی چونکہ بد احتیاط اور شرائع اسلام سے ان کو پوری آگاہی نہ تھی، اس لیے آپ ان کی چیز کھانے سے احتراز فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ام سنبلہ نامی ایک گاؤں کی عورت آپ کے پاس تحفتاً دودھ لائی، آپ نے پی لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، انہوں نے بھی پیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی چیز کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا کہ عائشہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان کو تو جب بلایا جاتا تھا وہ آ جاتے ہیں، یعنی اسی سبب سے ان کو شریعت کے احکام معلوم ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتدال کے ساتھ کام کرو،
لوگوں کو اپنے نزدیک کرو اور خوشخبری سناؤ کہ لوگوں کا عمل جو ہے ان کو جنت میں ایسا کوئی ان کو عمل جو ہے وہ جنت میں نہ لے جائے گا، بلکہ رحمت الہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آخری بات عجیب معلوم ہوئی۔ سمجھی کہ جو لوگ معصوم ہیں وہ تو اس سے مستثنا ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن یہ کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھانک لے۔ صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ ایک دفعہ نماز تہجد کے بعد بغیر وتر پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا چاہا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وتر پڑھے بغیر سوتے ہیں؟ ارشاد ہوا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ بظاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سوال گستاخی معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یہ نسیانہ جرت نہ کرتی تو آج امت محمدیہ نبوت کی حقیقت سے آشنا نہ رہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تہذیب اور سلیقے کی باتیں سکھانا۔ ان سوالات اور مباحث کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت کی نگرانی کرتے تھے، اور جہاں لغزش نظر آتی تھی ہدایت و تعلیم فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور بجائے السلام علیک کہ تم پر سلامتی ہو، زبان دبا کر السلام علیک یعنی تم کو موت آئے کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں صرف وعلیکم اور تم پر فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی تھی، وہ ضبط نہ کر سکیں، بولی علیکم السلام واللعنت، تم پر موت ہو اور تم پر لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی چاہیے، اللہ عز و جل ہر بات میں نرمی پسند کرتا ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی چیز چرائی، زمانہ رسم کے مطابق انہوں نے اس کو بد دعا دی۔ ارشاد ہوا الاستجی عنہ یعنی بد دعا دے کر اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو۔ ایک بار وہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک اونٹ پر سوار تھی۔ اونٹ کچھ تیزی کرنے لگا، عام عورتوں کی طرح ان کی زبان سے بھی فقرتاً لعنت نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ کو واپس کر دو، ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اسے مسند نے روایت کیا ہے۔ یہ گویا تعلیم تھی کہ جانور تک کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح اس شخص کے بارے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جب سلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بد دعا دی تو آپ کا نرم مزاج دیکھیے کہ آپ کس طرح تربیت کرتے ہیں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو پیار سے بس اتنا کہہ دیا کہ نرمی اختیار کرو۔ کیا تم نے کہتی ہیں آپ نے سنا نہیں کہ وہ آپ پر موت کی بد دعا کر رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے آگے سے کہہ دیا کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا تھا؟ یعنی وہاں پر بھی کس طریقے سے عورت کو ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اطاعت جو ہے، شوہر کی اطاعت کس طریقے سے نرمی کے ساتھ، ایک ہمیں اس حدیث شریف کو دیکھ کر یہ بھی ملتی ہے سیکھنے کو کہ جیسے بھی ہے لیکن آدمی کی اطاعت جو ہے، یہاں تو نبی کی بات ہے اور اللہ کی بات ہے، لیکن عام روٹین میں ایک بیوی کے لیے اسی طرح سے کہ آدمی جو اس کو حکم دیتا ہے وہ اس کے لیے اطاعت کی مانند ہے، پھر نافرمانی کرنے کے بعد اور اپنی منمانی کرنے کے بعد وہ بات نہیں رہتی، اس سے پھر گھروں میں انتشار پھیلتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عام طور سے لوگ اور خصوصاً عورتیں معمولی گناہوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطاب کر کے فرمایا عائشہ ایاکا ومحقرات الذنوب، عائشہ معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو، اللہ کے ہاں ان کی بھی پرسش ہوگی۔ اسے مسند نے روایت کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی عورت کا حال بیان کر رہی تھی، اثناء گفتگو میں بولی کہ وہ پست قد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ٹوکا کہ عائشہ یہ بھی غیبت ہے۔ اسے مسند نے روایت کیا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کے قد پر، کسی کی آنکھوں پر، کسی کے چہرے پر، کسی کی رنگت، کسی کے لباس اور کسی کی اولاد، کسی کے گھر کو دیکھ کر جو آپس میں بیٹھ کر ڈسکشنز کرتی ہیں، برائیاں ان کی چن کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی غیبت میں شامل ہو جاتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی قدر پست قد تھیں، یعنی چھوٹا تھا ان کا قد۔ ایک دن انہوں نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کیجئے، وہ تو اتنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو، یعنی یہ غیبت ایسی تلخ بات ہے کہ سمندر کے پانی میں بھی ملا دی جائے تو کل پانی بدمزہ ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو ایک شخص کی نسبت واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا یعنی ان کا کہنے کا وہ سینس نہیں تھا کہ وہ اس کی کوئی برائی یا عیب جو نہیں تھی، انہوں نے بس ایک ویسی ان کی پہچان کے طور پر ذکر کر دیا کہ وہ تو چھوٹے قد کی ہے یا اس طرح۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تلقین فرمائی کہ اتنی ایسی بری بات ہے کہ سمندر میں مل جائے تو وہ پانی اس کا پورا بدمزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دے دیا جائے تو بھی یہ بیان نہ کروں۔ اسے مسند نے روایت کیا ہے، یعنی مجھ کو کسی قدر بھی لالچ دلائی جائے تو میں ایسی بات کسی کے متعلق نہیں کہوں گا۔ ایک دفعہ کسی سائل نے سوال کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد کیا تو لونڈی ذرا سی چیز لے کر دینے چلی گئی۔ تو جب انہوں نے کسی چیز کے بارے میں اشارہ کیا کہ یہ اٹھا کر دے دو، یعنی کوئی بھکاری آ گیا دروازے پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو انہوں نے لونڈی کو اشارہ کیا کہ اسے فلاں چیز اٹھا کر دے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا عائشہ چوہارے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو وہی وسائل کو دے دیا کرو، جو سائل آتا ہے دروازے پر اس کو وہی دے دو کہ آتش جہنم سے بچو۔ اسے بھوکا کھائے گا تو کچھ تو ہوگا اور پیٹ بھرے ہوئے شخص کا اس سے کیا بھلا ہوگا۔ اسے مسند عائشہ میں روایت کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، الہی مجھے مسکین زندہ رکھ اور حالت مسکینی ہی میں موت دے اور مسکینوں ہی کے ساتھ قیامت میں اٹھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ کسی مسکین کو بے نیل مرام واپس نہ کرنا، یعنی اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، چاہے چوہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو۔ اسے جامع ترمذی نے ابو الزہد میں روایت کیا ہے۔ ان مختلف اخلاقی نصائح کے علاوہ نماز، دعا اور دینیات کی اکثر باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھایا کرتے تھے۔ وہ نہایت شوق سے ان کو سیکھا کرتی تھیں اور ہر ایک حکم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتی تھیں۔ اسے مسند عائشہ میں روایت کیا گیا ہے۔ الحمدللہ جی، آج کا ہمارا تعلیم و تربیت کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو معلومات تھی ان احادیث کو ہم نے پڑھا اور ان سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں بھی اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے کہ سوال کرنا برحق ہے، سوال کر لینا چاہیے، لیکن سوال کا مقصد تنقید یا بحث نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصلاح ہو، وہ کسی اور کی ہو یا اپنی ہو، اور جہاں پر اصلاح کا موقع دے دیا جائے اور نرمی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ آگے سے اگر آپ کے علم میں ایک بات نہیں ہے اور وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کیا کرنا ہے، اس حکم کی شدت کے ساتھ پابندی کرنی ہے، اس بات کی اطاعت کرنی ہے، اس کو رد کرنے اور آگے سے بحث مباحثہ کرنے کی بجائے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔